الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب سجدے میں گر گئے۔ اس نے غرور میں آ کر انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ سابقہ آیات میں آدم علیہ السلام کی افضلیت و فوقیت ثابت کی گئی۔ اب جب کسی پہ کچھ ثابت کیا جا چکا ہوتا ہے تو اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ کیا واقعتاً اس نے دل و جان سے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا ہے یا ابھی بھی اس میں کوئی شک، کوئی تردد باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجود دونوں مخلوقوں یعنی فرشتے اور جنات دونوں کا امتحان لیا، اور امتحان کیسے لیا؟ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہاں پہ الفاظ سے لگتا ہے کہ شاید یہ حکم فرشتوں کو دیا جا رہا ہے، لیکن آیت کریمہ کا اگلا حصہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم صرف فرشتوں کو نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی تھا۔ ابلیس چونکہ جنات کی نمائندگی کرتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پہ مقیم تھا اور اس مجلس کا حصہ تھا، تو حکم صرف فرشتوں کو نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی تھا۔ فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ابلیس کے علاوہ سب سجدہ ریز ہو گئے۔ آیت کریمہ کے یہ الفاظ واضح طور پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ حکم صرف ملائکہ کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی تھا، جن کی نمائندگی اس وقت اس مجلس میں ان کا سردار ابلیس کر رہا تھا۔ ایک اور بات جو اکثر مفسرین کے درمیان موضوع بحث رہی کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا یا سجدہ عبودیت، اور چونکہ سجدہ عبودیت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، تو کیا یہ شرعی سجدہ تھا یا تعظیمی سجدہ تھا؟ اس بات کو قاسم فیوزات حضرت امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکرم التفاسیر میں انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ اصطلاح شریعت میں قبلہ رو ہو کر دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، ناک، پیشانی زمین پہ رکھنے کا نام ہے، جیسے ہم عبادت کرتے ہیں۔ عرفاً احترام و تعظیم کو بھی سجدہ کہا جاتا ہے، جیسے شاہی دربار میں جھک کر سلام بجا لاتے ہیں، تو اصطلاحاً اس کو بھی سجدہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ جانے کہ فرشتوں سے یہ سجدہ کرایا گیا ہے جس طرح نماز میں ہوتا ہے، تو بھی کوئی مشکل نہیں۔ آج بھی ہم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے یا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ بیت اللہ تو قبلہ سجود ہے، سجدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے۔ بیت اللہ ایک مرکز ہے، ایک قبلہ ہے، ایک ڈائریکشن ہے جو اللہ نے مقرر فرما دی، ایک مرکز ہے جو اللہ نے مقرر فرما دیا۔
اب ایک جگہ کو اللہ نے مقرر فرما دیا تو وہی پتھر، وہی گارا جو بیت اللہ شریف میں لگا ہوا ہے تو وہ تو ہمارا مسجود نہیں۔ اگر وہی پتھر وہاں سے اکھیڑ لیے جائیں اور اسی گارے اور پتھر کو کسی اور جگہ لگاتے ہیں، کسی اور جگہ منتقل کر دیں تو کوئی اسے سجدہ نہیں کرے گا۔ پتھروں کو، گارے کو سجدہ مقصود نہیں ہے۔ وہ گارا پتھر تو اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں جسے اللہ نے سجدے کے لیے مرکز بنا دیا، جو اس کی تجلیات کا مرکز ہے۔ لیکن سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ آپ کہیں کسی جنگل میں کھو جائیں اور پتہ نہ چلے کہ شمال جنوب کدھر ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، رات ہو گئی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اندازہ کر لیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اگر غلط بھی ہو گیا تو جدھر بھی ہوا وہ قبول کرے گا۔ تو اگر فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو قبلہ سمجھ کر سجدہ کرو، تو وہ آدم علیہ السلام کی عظمت ہے، سجدہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ علماء کرام نے دونوں باتیں لکھی ہیں، ضروری نہیں کہ یہ عبادت کا سجدہ ہو، یہ تو تعظیم تھی، یعنی آدم علیہ السلام کی عظمت اپنے اوپر قبول کرو۔ یعنی آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کر سجدہ کرایا گیا تو بھی سجدہ اللہ کی ذات کے لیے اور آدم کی عظمت کا اقرار کرانا مقصود تھا، اور یہی مقصد سجدہ تعظیمی کا بھی تھا۔ تو اس حکم کے بعد ابا اس نے یعنی ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے۔ کیوں کیا؟ واستکبرا، اور تکبر کیا، غرور میں مبتلا ہوا۔ یہاں پہ ابلیس کے دو گناہ بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا عمل جو اس نے کیا وہ حکم خداوندی سے انکار کیا، ابا، اس نے انکار کیا، اور صرف یہ نہیں بلکہ واستکبرا، تکبر و غرور بھی کیا۔ اور تکبر کیا تھا؟ کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ یہ تکبر و فساد کی بنیادی وجہ ہے۔ قاسم فیوزات حضرت مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکرم التفاسیر میں فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں ذاتی اور گھریلو زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک، تو ہر فساد کی جڑ میں یہ بات موجود ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ میرے خلاف کیسے جا سکتا ہے، میں اس سے تگڑا ہوں۔ گھروں میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، رشتہ دار برادری لڑتی ہے، اگر اس بات کو پیچھے چلایا جائے تو بنیادی وجہ وہی ہوتی ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانتا اس لیے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس کی کیوں مانوں، میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس سے زیادہ امیر ہوں، یہ فقیر ہے، میں زیادہ طاقتور ہوں، یہ کمزور ہے، یہ میری بات مانے، میں اس کی کیوں مانوں۔ کسی بھی جھگڑے کو آپ پیچھے لے جائیں تو بنیاد میں آج بھی وہی بات ملتی ہے جو شیطان نے اس وقت کہی تھی کہ میں نہیں مانوں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی ذات جانتی نہیں تھی اور ابلیس کے انکار کرنے پہ یہ معاملہ واضح ہوا، بلکہ علم الہی میں یہ بات موجود تھی کہ یہ انکار کرے گا، اس لیے فرمایا کہ تھا ہی کافروں میں سے، کیونکہ اس کا انکار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا۔ اس سارے معاملے میں انسان کو اللہ کریم یہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے نہ صرف تمہاری تخلیق کی بلکہ تم سے پہلے جو مخلوق موجود تھی اس پہ تمہیں عظمت دی، اور تمہاری عظمت کا اقرار ان دونوں مخلوقوں سے کروایا۔ میں نے تمہارے سامنے سجدہ ریز کر کے ان سے تمہاری عظمت کا اقرار کروایا، تمہیں اپنی نیابت عطا کی، یعنی تمہیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، میں نے تمہارے سینوں کو علوم سے بھر دیا۔ آج جتنے بھی دنیا میں علوم موجود ہیں وہ تمام کے تمام علوم آدم علیہ السلام سے وراثت میں انسان کو ملے ہیں۔ اور پھر تمہیں میں نے مسجود ملائکہ بنایا، اور ابلیس جس نے میرا حکم نہیں مانا اور تمہاری افضلیت و فضیلت کا اقرار نہیں کیا،
تو تمہاری عظمت کو نہ ماننے کی وجہ سے میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرایا۔ کائنات، اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کائنات میری ہے، زمین و آسمان میرے ہیں، تمام چیزوں کا مالک میں ہوں۔ تجھے میں نے اتنی عزت دی کہ تو انہیں اپنی مرضی سے اور اپنی آسانی اور آسائش کے لیے جیسے چاہے استعمال کرے، اور تو میرے احکام سے روگردانی کر کے اس کی بات سنتا ہے جو نہ صرف میرے حکم کا انکاری ہوا بلکہ اس نے تیری عظمت کا بھی اقرار کیا۔ جس شیطان نے تجھے حقیر جانا تو اس کا پیروکار بنا ہوا ہے۔ تجھ میں اگر انسانی غیرت ہوتی تو کبھی بھی شیطان کی بات نہ سنتا بلکہ اپنے حقیقی خالق و مالک کے احکامات پہ عمل کرتا۔ یہ سارا قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ازلی دشمن کو پہچانے اور اسے اپنی عظمت و حقیقت کا ادراک ہو، اور شیطان کی راہ پہ چلنے کے بجائے نیابت الہی کا خلیفۃ الارض بنائے جانے کا حق ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری شیطان مردود سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔